ایک سعودی شخص نے کسی فلپینی عورت سے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی، چونکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کر فلپینی عورت سے شادی کر رکھی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی بتا دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا۔ ان کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا کہ فلپینی عورت کو بھی یہاں پیش کریں، تو بڑا بیٹا اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائن چلا گیا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا، میں وہی عورت ہوں جس کو تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچا اور سیدھا قاضی کے پاس گیا تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ روپے کے لگ بھگ بنتا ہے، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا کہ ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا فلپائن اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کے غرض سے گیا، تو وہاں پہنچ کر اسے بہت تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ ماں جی، آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ ماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک جگہ پر لے گئیں جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا اور دیکھ بورڈ کے اوپر کیا لکھا ہے۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڈ آیا، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنی وراثت کے پیسوں سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے، تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلے کی کیا حیثیت ہے، بنگلہ تو عارضی چیز ہے۔ البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوستوں بھائیوں کو بھی اس بارے آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ وہاں کے عربی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے۔ فی زمانہ رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ تو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔